آج وہ پورے 3 سال بعد آسٹریلیا سے گھر آ رہا تھا، جس نے اس کے رشتے سے انکار کرتے ہوئے کہا تھا علیزے جیسی بیوقوف لڑکی اس کی آئیڈیل نہیں، اور اس کے ٹھکرائے جانے کی اذیت علیزے آج بھی محسوس کرتی تھی۔ ابتسام احمد کے آنے سے گھر میں رونق تھی۔ تایا ابا اور تائی امی بہت خوش تھے بیٹی کی جو آمد ہو رہی تھی۔ علیزے نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اس کا سامنا نہیں کرے گی۔ وہ اس مغرور شخص کو احساس دلانا چاہتی تھی۔ ایک دن وہ کالج سے واپس آئی تو فریج سے پانی نکال کر پینے لگی۔ اسے احساس ہوا کہ کسی کی نظریں اسے دیکھ رہی ہیں۔ اسی لمحے اس کا دل دھڑکن ڈوبتی ہوئی محسوس ہوئی کہ وہ بولا، کون؟ ابتسام احمد، کیسی ہو جیا؟ علیزے کے حوصلے جیا سن کر جواب دینے لگے، مگر اس نے ہمت کی اور کہا، جی الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ پھر خاموشی۔ اس نے یوں ظاہر کیا کہ وہ یہاں اکیلی ہے اور لاپرواہی سے باہر آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ ابتسام نے سامنے والے صوفے پر بیٹھ کر اس کو جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھنے کا کام جاری رکھا، پر علیزے نے موبائل دیکھنا شروع کیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ گھبرا جائے گی۔ دل ہی دل میں اسے گالیاں دینے لگی کہ یہاں سے جاتا ہی کیوں نہیں ہے۔ اس نے یک نظر ابتسام کو دیکھا جو وہ فواد خان کی طرح ایک آبرو اٹھا کر اسے بڑی محبت سے دیکھ رہا تھا۔ علیزے نے بڑی ہمت سے فیصلہ کیا کہ اسے سامنے بیٹھ کے اگنور کرنا ہے آج۔ بیگ سے پیپر اور پین نکال کر اس نے لکھنا شروع کیا۔ ابتسام دیکھتا رہا، آخر پوچھا، کیا لکھ رہی ہو؟ وہ بولی، ایک سٹوری لکھنی ہے، اور پھر مصروف ہو گئی۔ وہ لکھتی جا رہی تھی، ابتسام یوں ہی دیکھتا جا رہا تھا۔ کبھی وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی، کبھی لکھنے لگ جاتی۔ 20 منٹ ایسے ہی گزر گئے۔ اچانک امی کی آواز آئی تو ابتسام ادھر چلا گیا۔ علیزے بیگ اٹھا کے کمرے میں آ گئی۔ اس نے خود کو شاباشی دی کہ آج اسے اگنور کر کے آئی اور پزل ہوئے بغیر اتنی دیر اعتماد سے بیٹھی رہی۔ اب سے وہ اسے کم سے کم بیوقوف نہیں سمجھے گا۔ ابتسام جو ہے وہ لاؤنج میں کی ٹیبل سے سگریٹ اور لائٹر اٹھانے آیا تو اسے وہ صفحہ نظر آیا جس پہ علیزے کچھ لکھ رہی تھی۔ اس نے متجس ہو کر پڑھنا شروع کیا جس پر لکھا تھا، یار کیا مصیبت ہے، اس شخص کی آنکھیں کیوں آیا دفع کیوں نہیں ہو جاتا؟ بدتمیز انسان، اکڑو سرو دیکھ کیسے رہا ہے، کیسی آر پار ہوتی ہوئی نظریں ہیں اس کی۔ جیا ہمت کر، پزل نہیں ہونا۔ جیا بی بریف۔ جیا تم اکیلی بیٹھی ہو، کوئی نہیں ہے یہاں۔ جیا دھڑکن نارمل رکھو، خدا کے لیے جیا دیکھو باہر کتنا اچھا موسم ہے، درخت ہیں، پرندے ہیں، چہچہا رہے ہیں، ان کو دیکھو، بس ہمت کرو، اس کو اگنور کرو۔ اف یہ آنکھیں نہیں، آنکھوں کا نہیں سوچنا۔ دیکھو ٹیبل پر گلاس پڑا ہے، کپ پڑا ہے، سامنے والے گھر کی چھت پر کوا بیٹھا ہے۔ ہاں میں نہیں گھبراؤں گی، میں ایک پر اعتماد لڑکی ہوں۔ یا اللہ اس شخص کو اٹھا لے کے کیوں دیکھ رہا ہے ایسے؟ یا اللہ یہ کیوں آیا واپس؟ اللہ جی مدد کریں۔ ابتسام نے بے ساختہ ہنستے ہوئے پیپر کو فولڈ کر کے جیب میں رکھا اور اب یہ پیپر جیا کو منہ دکھائی کے گفٹ کے ساتھ دینے کا فیصلہ کر کے
آ ہی گیا۔ دعا کرو میں اس کے لیے دعا ہو جاؤں۔ وہ ایک شخص جو دل کو دعا سے لگتا ہے۔ اپنے روم میں آ کر ابتسام نے علیزے کی تحریر کو پھر پڑھا۔ پھر اس نے پین پکڑ کے اس تحریر کے نیچے لکھا، تم کیا سمجھ رہی تھی؟ تم بڑی بااعتماد لڑکی بن چکی ہو۔ تم وہی وہ بیوقوف جھلی سی پگلی مجھے نظر انداز کرتی تو حواس تو قابو میں رکھنے تھے۔ تمہارے ہاتھوں کی کپکپاہٹ، ہونٹوں کی لرزش اور پلکوں کا بار بار اٹھنا اور گرانا، تم یہ خیالات نہ بھی لکھتی تو مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ محترمہ مجھے بہت بہت چاہتی ہیں اور بے حد چاہتی ہیں۔ اس نے اپنے مسکراتے لب اس تحریر پہ رکھ دیے اور اس کاغذ کے ٹکڑے کو سینے پہ رکھ کر لیٹ گیا۔ آنکھیں بند کرتے ہی جیا کا من موہنا چہرہ اس کے سامنے آ گیا۔ وہ اب عادی ہو گیا تھا جیا کو سوچنے کا، اب بھی خیالوں کے سفر میں چل نکلا تھا۔ ابتسام 2 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ بڑی آپا انوشے، پھر ابتسام، پھر زوہا، پھر حمزہ۔ علیزہ اس سے 5 سال چھوٹی تھی۔ چھوٹے چچا کی 2 ہی بیٹیاں تھیں، انسا اور علیزے۔ علیزے سے اسے بچپن سے ہی چڑ تھی، کیونکہ یہ بھاں بھاں کر کے روتی تھی اور اکثر حمزہ جو کہ علیزے کا ہم عمر تھا اس کا فیڈر بھی پی جاتی تھی اور اسے گرا کر تالیاں بجاتی۔ ابتسام نے 1-2 بار علیزے کو مارا، پھر اکثر مارتا اور اپنا بھائی اٹھا کر اپنے پوشن میں آ جاتا اور اسے روتا دیکھ کے خوش ہوتا۔ سارا بچپن علیزے پہ روب ڈالتا گزرا۔ ابتسام کو بس اس کے ہنسنے سے چڑ ہوتی۔ ابھی ڈانٹ کھائی، ابھی بھول بھال گئی اور پھر سے وہی شرارتوں میں مصروف۔ سب اس کو جیا کہتے تھے، خاص کر ابا تو جب تک اس کو دیکھ نہ لیتے کام پر نہ جاتے۔ بس یہی چڑ تھی ابتسام کو۔ اس کے بارے میں اس نے کبھی نہ سوچا تھا۔ ہمیشہ اس کی اوٹ پٹانگ حرکتوں سے اس کو الجھن ہی رہی۔ کبھی شور مچاتی، چیختی چلاتی، فضول میں ہنستی اور لڑتی جھگڑتی سی۔ ابتسام نے MBA کمپلیٹ کیا تو اسے ایک آسٹریلیا کی فرم سے جاب کی آفر آئی۔ یہ جانے کی تیاری کرنے لگا کہ ایک شام ابا نے اسے بلا کر کہا، علیزے یا انسا جو تمہیں پسند ہے بتاؤ، ہم تمہارا نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ ویسے تو پسند علیزے ہے مگر وہ چھوٹی ہے، تو بیٹا تم فیصلہ کر لو۔ ابتسام نے حیرت سے ابا کی طرف دیکھا۔ بابا میں شادی نہیں کرنا چاہتا اور انسا کو ہمیشہ اپنی بہن سمجھتا ہوں میں، تو بیٹا جیا کے لیے ہاں کر دو۔ میں نہیں چاہتا کہ تم بغیر نکاح کے ایک اجنبی دنیا میں جاؤ۔ بابا علیزے جیسی اوٹ پٹانگ لڑکی ہی رہ گئی ہے کیا میرے لیے؟ آپ کو پتہ ہے وہ کتنی بے وقوف اور ہونک سی لڑکی ہے۔ میں ایسی لڑکی کو اپنی ہمسفر کیسے بنا سکتا ہوں جس کے نام سے ہی مجھے الجھن ہے؟ پلیز بابا، علیزے میری آئیڈیل نہیں ہے۔ پلیز میری زندگی ہے اور میں خود ہی اس کا فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ پلیز بابا۔ کمرے سے باہر چائے کی ٹرے لیے کھڑی جیا کو ایسا لگا جیسے کسی نے آسمان زمین سر پر دے مارا ہو۔ وہ چپ چاپ لوٹ گئی۔ ابتسام کے جانے کے دن قریب آ رہے تھے۔ ابتسام نے گھر میں ایک خاموشی کو محسوس کیا کہ آج کل شور شرابہ نہیں ہوتا۔
نہ ہی علیزے کہیں نظر آتی ہے، نہ ہی کسی نے اس کی شادی کی بات دوبارہ اس سے کی۔ اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ بلا ٹلی اس کے سر سے، اور وہ چلا گیا۔ وہاں جا کر بھی اس نے کبھی کسی کا نہ سوچا، زیادہ نہ پرواہ کی۔ کبھی فون پر بات ہو جاتی سب سے، کبھی ویڈیو کال پر، مگر کبھی جیا نظر نہ آئی۔ ابتسام کی کولیگ زناشیا، جو کہ پاکستانی تھی، اس کی بہت اچھی دوست بن چکی تھی۔ اکثر ساتھ ڈنر کرنے، اکثر لانگ ڈرائیو کرنے بھی وہ ساتھ جاتی تھی۔ اس کا بولڈ انداز، کانفیڈنس، ڈریسنگ، غرض یہ کہ آئیڈیل پرسنالٹی، جو ابتسام کو لگتا تھا کہ ایسی لڑکی اور کوئی نہ ہوگی۔ دوسری کس کے لیے سبسکرائب کریں اور چینل پر جا کے دوسری کس کو کلک کر کے سٹوری کو سنیں۔